بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اسراء میں اللہ کہتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّهْرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور اس کا ترجمہ ہے اور انسان جس طرح بہلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی اور شر مانگتا ہے اور انسان جلد باز ہے۔ اب میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں دعا کے بارے میں بات کی تھی کہ ہمیں ہمیشہ جنرل دعا مانگنی چاہیے، یعنی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے یہ خاص چیز دے دے اگر میرے لیے اس میں خیر ہے، اور اگر نہیں تو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دے اللہ جس میں میرے لیے خیر ہو۔ اسی کو جنرل دعا کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم جنرل دعا ہی مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اللہ پھر بھی ہمیں نہیں دے رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ میری دعا کو قبول نہیں کر رہا؟ اب اس کا جواب دینے کے لیے دو لوگوں کی زندگی کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام بھی ایک بار بار دعا مانگ رہے تھے اللہ سے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ری یونائٹ ہونا چاہتے تھے، بلکہ ری یونائٹ ہونے سے زیادہ وہ صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کی اولاد ٹھیک ہے، خیریت سے ہے یا نہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تو بہت جنرل اور بہت ریزنبل قسم کی دعا ہے، کوئی بھی ماں باپ ان کی جگہ ہوتے تو وہ بھی یہی دعا مانگتے کہ اللہ بس اتنا بتا دے کہ ہماری اولاد ٹھیک ہے اور خیریت سے ہے یا نہیں۔ اب چاہے یہ جنرل دعا ہے، کیا اللہ نے فوراً ان کو وہ چیز دی جو وہ مانگ رہے تھے؟ نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام اس وقت فلسطین سے بہت دور بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود تقریباً 20-25 سال تک یعقوب علیہ السلام کو کسی نے یہ انفارمیشن نہیں دی کہ ان کا بیٹا کیسے ہے، کہاں پر ہے، خیریت سے ہے یا نہیں۔ اب ہم یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے بعد میں جا کر یعقوب علیہ السلام کو وہی چیز دے دی جو وہ مانگ رہے تھے، لیکن ہم سوال یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اتنا لمبا ڈیلے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کیونکہ باپ اور بیٹے کا سپریشن میں بہت زیادہ حکمت تھی۔ یعقوب علیہ السلام باپ ہونے کے ناطے اوور پروٹیکٹیو تھے۔ ان کے لیے اس وقت یہ سمجھنا بہت مشکل تھا کہ اگر یوسف علیہ السلام میچورٹی اور حکمت حاصل کریں گے تو وہ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، ان کو انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے، ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ غلطیاں کریں، اور اس چیز کی بھی اجازت ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ برا ہو۔ جب ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے، ہمیں امتحان میں ڈالے جاتے ہیں، تبھی ہم میچورٹی اور حکمت سیکھتے ہیں۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کیونکہ بہت اوور پروٹیکٹیو تھے، ان کے لیے اس وقت سمجھنا بہت مشکل تھا، اسی لیے باپ بیٹے کی سپریشن میں بہت زیادہ حکمت تھی۔ اب ظاہر ہے ان کو آخر کار اس حکمت کی بھی سمجھ آ گئی، لیکن بہت سالوں کے بعد۔ اب اس قصے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اتنے سال پریشان بھی ہوئے، روئے بھی اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ جانتے تھے کہ جو چیز وہ مانگ رہے ہیں ان کو اللہ اس وقت وہ چیز نہیں دے رہا، لیکن ان کا توکل اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کے باوجود ایک نبی تھے، اسلام کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے تھے، اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہی بیٹوں کا خیال بھی رکھ رہے تھے، ان کو دین کا علم بھی دے رہے تھے جن کو وہ جانتے تھے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ ابھی تک اس چیز کو نہیں مان رہے۔ یعقوب علیہ السلام اتنے سال پریشان ہونے کے باوجود ان میں توکل اور صبر تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کو وہ چیز نہیں مل رہی جو وہ مانگ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی بہت بڑی حکمت ہے۔ اسی طرح اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھ لیں، وہ اپنے بچے سے سپریشن کو ہینڈل کر ہی نہیں سکتی تھی، ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، تو اللہ نے پھر ایک معجزہ کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کے قریب رہیں تقریباً 2 سال تک۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ بچہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتا تھا سوائے اپنی ماں کے۔ اسی معجزے کی وجہ سے ان کو اجازت تھی کہ وہ فرعون کے گھر میں رہ سکے اپنے بچے کے قریب، لیکن تقریباً 2 سال تک۔ اس کے بعد وہ اپنے بچے سے جدا ہو گئی تھی۔ اب ماں ہونے کے ناطے ان کی صرف ایک ہی دعا تھی، وہ اپنے بچے کے قریب رہنا چاہتی تھیں۔ وہ بھی اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کری تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون کتنا ظالم ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بہت ہی جنرل اور بہت ریزنبل قسم کی دعا ہے، لیکن ان کو وہ چیز نہیں ملی جو وہ مانگ رہی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بیچ میں سپریشن ہونا بہت ضروری تھا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے جب فرعون کے گھر میں پلیں گے تو آٹومیٹکلی ان کے اندر میچورٹی بھی آئے گی، ہمت بھی آئے گی، اور ان کو حکمت بھی ملے گی۔ اگر ایک اوور پروٹیکٹیو ماں بار بار ان کے پاس رہے گی تو ان کے لیے میچورٹی اور حکمت اس طرح حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں رہنا بہت ضروری تھا، کیونکہ فرعون اور اس کی فیملی موسیٰ علیہ السلام کو اتنے عرصے سے جانتے تھے اور اس سے محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے
کہ کئی سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اجازت دی کہ وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے دین کا پیغام دے سکے، بجائے اس کے کہ وہ اسی وقت ان کو قتل کرتے۔ انہوں نے ان کو بولنے کی اجازت دی، بلکہ یہی وجہ ہے کہ تمام منسٹرز نے بھی غور سے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے جانتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں یعقوب علیہ السلام کو کئی عرصے کے بعد وہی چیز ملی جو وہ مانگ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہ چیز نہیں ملی، لیکن وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ چاہے وہ چیز ان کو نہیں مل رہی جو وہ چاہ رہی ہیں، اس میں بھی کوئی بہت بڑی حکمت ہے۔ یہی چیز اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ کبھی کبھی جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے یا ہمارے دین کے لیے چیز ٹھیک نہیں ہے۔ چاہے ہم یہ سمجھتے کہ ہماری دعا بہت جنرل ہے، بہت ریزنبل ہے، پھر بھی یہ ممکن ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں۔ اسی لیے یہاں پر اللہ نے شر کا لفظ استعمال کیا۔ شر کا مطلب ہے کوئی چیز جو بہت ایول ہے یا جو چیز آپ کے لیے صحیح نہیں، آپ کی بہتری کے لیے نہیں۔ لیکن سب سے ضروری بات سمجھنا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے شر ہے، چاہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے خیر ہے لیکن اللہ جانتے ہیں آپ کے لیے شر ہے، اگر وہ چیز آپ کو نہیں ملتی، اس کا یہ نہیں مطلب آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو وہی چیز ملے جو آپ مانگ رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد، یا اگر آپ کو وہ چیز دنیا میں نہیں ملتی تو اللہ قیامت کے روز آپ کو وہ چیز ضرور دے گا اجر کے طور پہ۔ اس کو قبولیت کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملتی جس کی آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے لیکن اس سینس میں نہیں ہو رہی جو آپ سوچ رہی ہیں۔ اسی لیے آپ اپنی دعا میں ہو سکتا ہے اللہ سے کئی چیزیں مانگ رہے ہو، نوکری، ایک اچھی شادی، ایک اچھا لائف پارٹنر۔ جو جنرل اور ریزنبل دعا آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کو مانگتے رہے، سنسیریٹی کے ساتھ مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے آپ کو وہ چیز اس دنیا میں مل جائے بعد میں یا آپ کو وہ چیز آخرت میں ملے۔ لیکن اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ کا ایک پلان ہے جس کے آگے ہم نے سبمٹ اپنے آپ کو کرنا ہے۔ اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہے۔ اللہ چاہے تو بعد میں آپ کو وہ حکمت سمجھا دیں، چاہے تو وہ آپ کو بعد میں حکمت نہ سمجھائیں، لیکن آپ کو یہ توکل ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑا پلان ہے جو آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ اس لیے دعا مانگیں، پھر اللہ پر توکل رکھیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ بار بار اس چیز کا نہ سوچیں کہ وہ ابھی تک دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ اس کو کہتے ہیں توکل، اور اللہ کے پلان کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا۔ السلام علیکم۔